کتنا ہے اس کی حد بندی نہیں ہے، اس کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ صحیح البخاری صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ابن آدم کے ہر عمل کا اس کو اجر ملے گا، اس کو 10 گنا اجر ملے، 100 گنا مل جائے، 700 گنا اجر مل جائے، اس کے خلوص کی بنا پر ہے نا، کتنا خلوص ہے اس میں، یا پھر وہ عمل کتنا اللہ کے لیے خالص اس نے کیا ہوا ہے اور کتنی اس کے اندر ریاکاری ہے، اس حساب سے اس کو اجر ملے گا۔ الا الصیام فرمایا مگر روزہ، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، روزہ اس کا تعلق خاص میرے ساتھ ہے، فرمایا اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اجر دوں گا، وأنا اجزی بہ۔ آگے فرمایا الصیام جنہ، روزہ ڈال ہے، کس کے سامنے ڈال ہے؟ گناہوں کے سامنے ڈال ہے۔ یہی وجہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ فرمایا ومن لم یستطیع، جو طاقت نہیں رکھتا ہے فعلیہ بالصوم، تو اسے چاہیے کہ وہ روزے کو لازم پکڑے، روزہ رکھا کرے۔ فإنہ لہ وجاء، کیونکہ وہ ڈال ہے، وہ گناہوں کے آگے ڈال ہے، وہ گناہوں سے روکنے والا ہے۔ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کو 2 حکم کیے، اگر طاقت ہے تو نکاح کرو، اگر طاقت نہیں ہے نکاح کرنے کی، پیسے نہیں ہیں، اسباب مہیا نہیں ہو رہے ہیں، تو فرمایا روزہ رکھو۔ اگر تم اپنے دامن کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ الصیام جنہ، روزہ ڈال ہے۔ فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، جب تمہارا روزہ ہو تو بےہودہ گوئی سے پرہیز کرو، فضول گوئی نہ کرو۔ فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر تمہیں کوئی گالی بکے یا تم سے لڑائی کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں۔ اس کے جواب میں گالیاں نہ دو، اس کے جواب میں اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع نہ کر دو، فرمایا اسے بس یہی کہہ دو کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ آگے اسی روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لخلوف فم الصائم، البتہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ عمدہ ہے اور پکیزہ ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے نا بندہ، اس کے منہ سے نا بدبو آنا شروع ہو جاتی، معدہ خالی ہوتا ہے تو وہ خود کو بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور شاید خود کو اچھی نہ لگ رہی ہو تو دوسرے بندے کو بھی اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ قیمتی اور عمدہ ہے، اللہ کو کستوری سے بھی اچھی لگتی ہے۔ آگے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اذا افطر فرح، جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ دعا پڑھتا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس بجھ گئی ہے، رگیں تر ہو گئی ہیں اور اجر بھی ثابت ہو گیا ہے انشاءاللہ۔ ایک تو خوشی افطاری کے وقت ہے، فرمایا دوسری خوشی وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب وہ مرنے کے بعد اپنے رب کو جا کے ملے گا تو تب وہ خوش ہوگا، اللہ اس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے نوازیں گے اتنا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ دنیا کی جدائی، تجارت سے الگ ہونا، خاندان کنبہ قبیلہ ان سے جدائی، یہ ایک غم ہے، بچوں سے علیحدگی، اس دنیا کو چھوڑ کے جانا۔ بہت سے مواقع ایسے اللہ نے بیان کیے کہ جہاں پہ بندہ جو ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے منتیں کرتا ہے، سماجتیں کرتا ہے، اللہ واپس بھیج دے، اللہ واپس بھیج دے، دنیا میں واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن روزے دار وہاں جا کے خوش ہوگا۔ کیوں؟ اللہ بہت نوازے گا،
اللہ روزے کی وجہ سے بہت نوازے گا. وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب بندہ اپنے رب کو جا کے ملے گا نا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا. یہ روزے کی مختصر سی فضیلت ہے، لیکن شروع میں نے بات کی کہ جو حقیقی فضیلت ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور جو اس کا اجر ہے وہ لامحدود ہے، وہ اللہ نے دینا. کیونکہ یہ روزہ جو ہے نا، یہ بندے کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے. ہاں ایک بندے نے روزہ نہیں رکھا ہے، اور وہ بظاہر کھا پی بھی نہیں رہا، ہمارے سامنے کھا پی بھی نہیں، ہمارے سامنے وہ روزے دار ہی ہے نا، لیکن اللہ کو پتا ہے اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَأَحْسَنَ الْجَزَاءَ.